یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ بچھو. اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں, ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے, اور میں خود بھی محتاج ہوں, آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں, سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ, بچھو, کتا, درندہ, چیتا, شیر, بھیڑیا, بھیڑ. بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ ریڈا. ریڈا, ٹھیک ہے. وہ زہریلا, اثر نہیں کرتا, اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے, پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری بس اس کی تشریح ہے, اور اس کے تجربے ہیں, اور اس کے نتائج ہیں, اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں, انڈیا کے آخری بارڈر پہ, وہاں شکار کے لیے نہیں, اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے, اور لوگوں کو سکھانے کے لیے, اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے, وائلڈ لائف میں, کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, خطرناک سانپ اور بچھو, کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا, میرے نیچے کھیس پڑا تھا, میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا. یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے, اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو, ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے, اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہا پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھایا اپنے کپڑے اتار دیتا ہے, بیچارے کو ہوش نہیں رہتا, وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی, اور اسے ہوش نہیں تھا, اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی, اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے, اس میں زیر زبر کی کوئی میں بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ, لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا, لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا, یقین طاقتور تھا, اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں, جس کو سانپ, بچھو, بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے, ڈس جائے, کاٹ جائے, وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں, اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں, تھتکارتا جاتا ہوں, اور پڑھتا جاتا ہوں, تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے, کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں, بکریاں, یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں, میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا, پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی, روحانیت دی, نور دیا, نورانیت دی, اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے, اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا. پھر میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں, یہاں جنات تو بہت ہوتے ہیں, کبھی آپ کو نظر آئے ہیں؟ کبھی ہاں, بے شمار دفعہ جنات سے واسطہ پڑا میرا. کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں, میری ڈیوٹی ہے, نوکری ہے, 23 سال سے میں صحرا میں ہوں. جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں, یا مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ جنات شرارت کر رہے ہیں, میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی, کوئی خطرناک چیز تھی, میں نے ہاتھ پہ کمبل لپیٹ کر اس چیز کو پکڑ لیا. وہ سانپ بھی نہیں تھا, نیولا بھی نہیں تھا, اور وہ بجو ہوتا ہے نا, وہ بھی پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی. میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے اور میں اس کو پکڑوں گا. میں نے پکڑ لیا, اور پکڑ کے یہ پڑھ کے اس پہ تھو کرنا شروع کر دیا, اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا, دم کرنا شروع کر دیا. کہ اس کے انسان کی طرح چیخنے لگی. وہ چیز انسان کی طرح بولی کہ مجھے چھوڑ دے, تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گے, مجھے چھوڑ دے. تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں. تو کیوں آیا؟ کہا میں نے کہا تیرے سے مذاق کر لو, مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے.
مجھے پتا نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے. میں نے کہا تجھ سے مذاق کر لوں, ایسے دل لگی ہو جائے گی. کیونکہ جو چیزیں شرارتیں کرتی ہیں نا, وہ دل لگیاں بہت کرتی ہیں. ایسے جاتے جاتے بندے کو چھیڑ دیا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دے. کہنے لگا میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں. کہنے لگا میں پڑھوں سلام علی نوح فی العالمین, پھر اس پہ تتکار دوں. کہنے لگا وہ اس کی شکلیں بدلیں, اس کی چیخیں نکلیں, میرا ہاتھ مضبوط تھا اور وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا. اس کلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی. آخر کار مجھ سے کہنے لگا میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں, تو مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, دھوکا دیتا ہے. پھر کہنے لگا پھر میں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اب میں نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دیا. سانس روکتا تھا, جب سانس روک کے پڑھنا تو اس کی تو چیخیں حد ہو گئیں. یاد رکھیے گا, جو وظیفہ سانس روک کے پڑھیں, جو تسبیح سانس روک کے پڑھیں, اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے, عجیب بن جاتی. اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کے پڑھیں. کہنے لگا میں خزانہ دوں گا, سچی بات ہے تجھے دوں گا. جہاں تو بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ شہر غرق ہے, اور باقی شہر غرق تھا, ٹھیکریاں, اینٹیں. وہ کہتا تھا کبھی کبھی سکے بھی نکلتے ہیں پرانے, وہ قبل از مسیح سکندر اعظم سے پرانے 3500 سال. کہنے لگا اس کے اندر خزانہ ہے تو میں دوں گا, مجھے چھوڑ دے اور یہ نہ پڑھ. تو کہا کہ میرے جی میں اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی, اور کہا کہ تو خزانہ نہ مانگ, اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے, تجھے اللہ ملے گا. کہا میں گناہگار ہوں, میں تسبیح نماز نہیں کرتا, لیکن اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت ایسی دی ہے کہ میں نے 5 وقت نماز اور تہجد شروع کی ہے. میں نے خزانہ نہیں مانگا اور میں نے ایسے ہاتھ کر کے چھوڑ دیا. تجھے نصیحت کرتا ہوں این تک کسی کو تکلیف نہ دینا. قسم کھا. اس سے قسم کھائی اور چھوڑ دیا, اور وہ چیز غائب ہو گئی. اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت دے دی ہے. میں ایک جگہ گیا, میں ایک گھر کے فرد کو دیکھا, پاگلوں جیسی حرکت. انہیں کہا جی آج اس کی گولی نہیں دی, تو گولی دیتے ہیں تو سویا رہتا ہے. نشے کی گولی ہوتی تو سویا رہتا ہے, دماغ سن رہتا ہے. آج گولی نہیں دی. میں نے کہا میرا جی کہتا ہے اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے. وہ کہا جی بہت عاملوں کو پیسے اتنے جا. میں نے کہا پیسے خرچ جہاں ہوتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہی نہیں. میرا تجربہ ہے, مزہ تو یہ ہے کہ پیسے خرچ نہ ہو اور فائدہ ہو جائے. یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا. میں نے کہا میرا جی کہتا ہے کہ اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے. اچھا میں نے کہا چلو ایسا کرو, ابھی میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں, اگر جناتی اثر ہوگا ابھی بولے گا. ان کے ایک صاحب تھے جو قرآن پڑھنا جانتے تھے. میں نے کہا آپ کو یہ آیت آتی ہے سلام علی نوح فی العالمین؟ ہاں آتی ہے. میں نے کہا سانس روک کے پڑھو اور اس کے تصور میں اس کے پیٹھ پیچھے پھونکے مارو, اس کو پتہ نہ چلے. سمجھ گئے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ اس کو پتہ نہ چلے, اس کے تصور میں پیٹھ پیچھے پھونکے مارو. اگر اس پہ جناتی جادو ہوگا اور پاگل جادو ہوگا تو یہ خود بولے گا, نہیں ہوگا تو خود نہیں بولے گا. تیسری پھونک کے بعد میں دیکھ رہا تھا اس کا منہ ایک طرف, اس کا تصور توجہ پتہ ہی نہیں اس کو. تیسری پھونک کے بعد وہ پاگل اس طرف گیا, کہنے لگا تیری گردن دبا دوں گا اگر یہ پڑھا پھر تو نے. میں نے کہا لے بھائی نشانہ لگا ٹکا کے. میری تشخیص لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے. میں سامنے آیا, میں کہا کیوں اس گردن دبائے گا تو؟ کہ یہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تو پڑھا لکھا ہے؟ ہاں. اس کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے تو نے اس کو؟ کہنے لگا اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑی ہے. میں نے کہا اس کو نظر تو نہیں آتا؟ اس سے بعد میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا دیوانہ, کسی مسلمان کو تنگ کرنا. پھر میں نے اسے مسلمان کے فضائل بتائے, کسی مسلمان کی خدمت کا بتایا. کوئی میرے خیال میں میں نے 1.25 گھنٹے کا بیان کر دیا. اس کا میں نے کندھا پکڑا, سنتے سنتے وہ ٹھنڈا ہوتا گیا. پہلے گھراتا تھا, کہہ رہا مجھے نہ سناؤ یہ تبلیغیں تم کرو. اچھا میں نے کہا میری سن تو لے, تھوڑی سی بات تو سن لے, تو نہ چھوڑ اس کو, میری تھوڑی سن لے. ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی. میں نے کہا دیکھ خیال کر کتمیر میرے پاس ہے. جب یہ کہا نا انسان بن گیا. اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف کا کتا, وہی ہوئی, اس سے بڑا جن ڈرتا ہے. کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ, اللہ کے لیے چھوڑ جاؤ اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے. اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا, تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا. اس پہ اس کے آنسو نکل گئے. کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے, میں چھوڑ جاتا ہوں, میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں, کاروباری میرے حالات نہیں, روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں, میرے کوئی جن تابع نہیں ہے, نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال. اور قدرتی آ گیا جن, کوئی تابع نہیں ہے میرے جن, قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنے شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں.
جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین، ہر جگہ چھوٹا سا کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گینگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے ناسور، اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور مریض رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے. دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں. یہی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پلائیں. اور یہی پڑھ کے جسم پہ دم کریں، خود کریں، کسی کوئی بندہ اور کر دے. اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات ہیں، عجیب کمالات. کیا آیت ہے؟ آپ تو یاد ہو گئی ہوگی. اسلامک وظائف چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی سب ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.